سورہ بقرہ آیت نمبر 124 124 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 35 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، چند چیزوں کے ذریعے سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا. قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا رہنما بناؤں گا. قال ومن ذریتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی. قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالی نے عرض کیا، فرمایا کہ میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. محترم سامعین کرام، ما قبل میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل، خاص طور پر یہود کی خرابیوں کو ذکر کیا جا رہا تھا. تقریباً 40 کے قریب ان خرابیوں کو ذکر کیا، ان کی برائیوں کو ذکر کیا، جن میں سے حضرات انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، عہد شکنی کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کا اور کفر کا اور اس قسم کا یہ الزام لگانا، اور پھر ان سارے گناہوں اور تمام تر خرابیوں کے ہوتے ہوئے یہ تمنا، آرزو اور خواہش رکھنا کہ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم جنت کے وارث ہیں، ہم ہی جنت کے اندر جائیں گے، ہمارے علاوہ جنت کے اندر تو کوئی بھی نہیں جائے گا. ان ساری چیزوں کو ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان اور مختلف ان پر جو انعامات ہوئے ان کو بھی ذکر کیا کہ کیسے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، کیسے تمہیں من و سلوہ تمہارے اوپر اتارا، کس طریقے سے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ ہوا وغیرہ ذالک، اور کس طریقے سے تمہیں اس وقت کے لوگوں کے اوپر تمہیں فضیلت دی، اور کس طریقے سے تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری نعمتیں بھی رکھیں، باطنی نعمتیں بھی رکھیں، حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی رکھا، اپنی کتابیں بھی نازل کی. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر کے اور 3 مرتبہ بنی اسرائیل کو کہا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ یہ ساری نعمتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کا ان کو حکم دیا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم جو میں نے اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کر دی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، تمہاری نجات اب اس کے اندر ہے کہ تم ان پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، لیکن یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ محترم سامعین کرام، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب اس آیت سے لے کر آگے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید نبوت اور رسالت، بیت اللہ شریف کی تعمیر اور بیت اللہ شریف کا قبلہ مقرر ہونا وغیرہ ذالک کی اب آگے یہ باتیں بیان ہوں گی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت تھی کہ ہر ایک ملت، مذہب اور دین والے نے ان کو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کیا ہے اور ان کو اپنا پیشوا اور رہنما اور مقتدا بتایا ہے۔ کیا وہ یہود ہوں، یہود بھی یہ کہا کرتے تھے، نصارہ ہوں وہ بھی کہا کرتے تھے، اور مشرکین عرب تو ویسے ہی کہا کرتے تھے کہ ہم تو ہیں ہی ملت ابراہیمی کے اوپر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ واقعات کو بیان کر کے بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی، جو دین تھا، جو شریعت تھی، اس کو کون افراد اس کی پیروی کریں، کون اس کو فالو کر رہے ہیں اور کون ان کے اس کیا کہتے ہیں اس ملت اور مذہب سے بیزار ہیں یا اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اب تذکرہ شروع کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق چند چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کو ذکر کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر کہ کس چیز سے امتحان لیا گیا اس کا ذکر ہے۔ تیسرے نمبر پر کہ اس امتحان کا رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا، اس کا ذکر ہے۔ چوتھے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان کے نتیجہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملا، کیا صلہ ملا، اس کا ذکر ہے۔ اور پانچویں نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد ایک درخواست کی ہے، اس درخواست کا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کا کیا ہے ذکر ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا کہ امتحان کیوں لیا گیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ ایک جواب تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو صلاحیتیں ہیں یا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر پہلے سے موجود ہے، لیکن یہاں پر امتحان لینے کا مقصد خود جانچنا نہیں ہے، بلکہ اس امتحان کا مقصد ان کی عظمت، ان کے جلال وقار کو دوسروں کے سامنے کیا کرنا ہے، واضح کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ بسا اوقات کوئی استاد اپنے شاگرد جو اس کا ہونہار شاگرد ہو کسی مجمع کے اندر جب اس سے کوئی بات پوچھے تو یہ مطلب نہیں کہ اس سے کوئی سوال کر کے اس کا امتحان مقصود ہوتا ہے، بلکہ دوسروں کے اوپر اس کی اہمیت کو جتلانا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میرا قابل فخر، میرے قابل اور ہونہار کیا ہے شاگرد ہے، تاکہ لوگ اب میرے بعد یا اگر کسی طرف رجوع کرے یا کوئی ہو تو اس کی طرف کیا ہے ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کا جو پوائنٹ آف ویو کہہ لیں وہ یہی تھا کہ دوسروں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ان کو اپنا خلیل بنایا ہے تو اس خلت کو دوسروں کے سامنے بھی کیا کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا جواب خود قرآن مجید کی آیت میں ربہ کے ذریعے سے دے دیا گیا کہ رب صفت لے کر آئے ہیں، اور رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں جو کسی کے ابتدا سے لے کر انتہا تک
بتدریج اس کے کمالات کو کیا کرے، ایک انتہا تک پہنچائے اور دوسروں تک سامنے ظاہر کرے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمالات بھی بتدریج اوپر بھی چلتے گئے اور دوسروں کے سامنے ان کے کمالات بھی کیا ہے آتے گئے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا امتحان لیا گیا۔ اب دوسرے نمبر پر کہ امتحان کن چیزوں کے ذریعے سے لیا گیا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید نے ایک لفظ بولا ہے بکلمات، چند کلمات کے ذریعے سے۔ اب یہ کلمات کیا ہیں؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ کی اس میں کئی رائے ہیں۔ ایک قول تو یہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندگی کے اندر پیش آنے والے جو احوال، یہی ان کی کلمات ہے، یہی انہی کے ذریعے سے ان کو آزمایا گیا۔ مثال کے طور پر بچپن کے اندر، شروع کے اندر ہی، اوائل عمری کے اندر ہی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، شروع سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رشد عطا فرما دے۔ وہ جو ایک خاص قسم کا ملکہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے باپ کو بھی ٹوک رہے ہیں، اب جناب علیہ وہ باپ سے بھی کیا کہتے ہیں مناظرہ ہو رہا ہے، قوم سے بھی ہو رہا ہے، وقت کے بادشاہ سے بھی کیا ہو رہا ہے۔ یہ سارے کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات ہیں۔ پھر اس کے بعد آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، بتوں کو توڑا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ نے اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے جانا ہے۔ وہ ہجرت کر کے جا رہے، قال انی مہاجر الی ربی، ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ پھر قوم میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، ایک آپ ہیں، ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ہے، اور ایک آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام۔ بس پوری بستی عراق کے اس شہر کے اندر یہ تین افراد ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ پھر دوران ہجرت ظالم بادشاہ کے ساتھ پالا پڑنا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے اپنے بیوی بچوں کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ پر چھوڑ کر آنا، یہ الگ سے امتحان۔ پھر بچوں کو چھوڑ کر کیا کہتے ہیں اپنا بچے کا جب تھوڑی سی عمر کو پہنچ جانا اور اس کو ذبح کا حکم دے دینا۔ یہ فرمایا کہ یہ وہ سارے امتحانات ہیں جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بکلمات ان سے مراد وہ قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات دی، ان کو پورا کرنا۔ وہ کون سے احکامات ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ وہ سورہ براءت کے اندر آنے والے 10 کلمات، 10 چیزیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون، یہ پوری آیت کہ وہ عبادت کرنے والے، تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ فرمایا کہ یہ 10 چیزیں اس آیت مبارکہ کے اندر ہیں، اور 10 چیزیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارہ سورہ مؤمنون کے اندر ارشاد فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ یہ آگے چلتے چلتے یہ 10 چیزیں کہ نماز کے اندر خشوع کرنے والے، نماز کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے وغیرہ ذالک، یہ 10 چیزیں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ اور 10 چیزیں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے 22واں پارہ سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، یہ پوری 10 چیزیں اس آیت مبارکہ کے اندر۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹوٹل 30 چیزیں ہیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے، پورا کیا ہے۔ تو اس کلمات ان سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ان سب چیزوں کو کیا کیا ہے، پورا کیا۔ تو یہ ان چیزوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ تو تیسرے نمبر پر پھر اس آزمائش کے اوپر پورا اترے یا نہ اترے، قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کر دیا، فرمایا اسی آیت مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا فَأَتَمَّهُنَّ، کہ انہوں نے اس کو کما حقہ پورا کیا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص انداز میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہے کہ جس چیز کا بھی حکم دیا گیا ان کو انہوں نے کیا کیا ہے، پورا کیا ہے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس آزمائشوں کو بھی انہوں نے کیا کیا، پورا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ کیا ملا، انعام کیا ملا، صلہ کیا ملا؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام، مقتدا، پیشوا اور رہنما کیا ہے بناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتدا بنایا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، کہ آپ کی نسل میں ایک تو بنی اسرائیل کی وہ چلتی رہی، نسل چلتی رہی، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہ سارے حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ پورا حضرات انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جو بنی اسرائیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے رہے۔ پھر اس دوسری طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کے طور پر کیا ہیں آئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے میں آپ کو کیا ہے، لوگوں کے لیے امام، مقتدا اور پیشوا بناؤں گا۔ یہی وجہ ہے کیا یہود، کیا نصارہ، کیا مسلمان، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے، لیکن قرآن مجید نے ان کے متعلق آگے چل کر آپ پڑھیں گے بتا دیا، ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو بڑے یکسو اللہ کی طرف ہو کے والے، یہ اس طرح کی نہیں جیسے یہود اور نصارہ اور مشرکین کا جیسے ایسا نہیں تھا ان کا طرز عمل۔ تو فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ریوارڈ ملا، کہ یہ سرٹیفکیٹ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقتدا اور پیشوا بنایا۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اندر چوتھے یہ کیا کہتے ہیں درخواست کی، قال ومن ذریتی، کہ باری تعالیٰ میری اولاد کو بھی یہ چیز ملے گی، یہ سعادت، یہ اقتداء، یہ رہنمائی، یہ میری اولاد کو بھی ملے گی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ میرا جو عہد ہے یہ ظالموں کو نہیں ملے گا، یہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اور ظالم کون ہے؟ خود قرآن مجید نے فرما دیا والکافرون هم الظالمون، کہ کافر یہ کیا ہے، ظالم ہے۔ گویا کہ یہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تو یہ نبوت بتا دیا کہ آپ کی اولاد کے اندر کچھ کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، یہ ظالموں کو اور کافروں کو نہیں ملنے والا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں، اپنی پیدائش سے لے کر اپنی زندگی کے اختتام تک ایک پلک جھپکنے کی مقدار کے اندر بھی وہ کفر کے قریب نہیں گئے، کفر کے پلک جھپکنے کی مقدار کے اندر بھی۔ فرمایا کہ اگر کسی پر پلک جھپکنے کی مقدار بھی کفر، وہ نبی نہیں بن سکتا، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ یہ ساتھ فرمایا کہ میرا یہ عہد کسی کافر اور ظالم کو نہیں ملے گا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد اگر منصب امامت، حکومت اور سلطنت، خلافت ہو، تو فرمایا کہ یہ جو عہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا فرما دیا کہ یہ بھی اگر کسی کو ملے گا تو اس شخص کو جو کیا ہے عادل ہو، منصف ہو۔ اگر جناب اللہ کوئی غیر عادل ہے، اس کو عہدہ دے بھی دیا تو وہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کا ایلیجیبل نہیں ہے، اس کا کیا کہتے ہیں اہلیت اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے تو اس کو ہٹانا کیا ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور جن چیزوں سے آزمایا گیا اور جو ریوارڈ ملا اور جو دعائیں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دی، ذکر کر دی۔ آگے مزید جناب بیت اللہ شریف اور اس سب چیزوں کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو عہد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا اور کہا کہ میرے ظالموں سے، میرے آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں ملے گا، اور ظالم کافر ہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کفر سے بھی کیا ہے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔